میں ہوں ڈاکٹر ابرار عمر. میں ایک سرٹیفائیڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں, ایک سرٹیفائیڈ ہپنوٹسٹ ہوں اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں. بات کریں گے ڈپریشن پہ. ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب یا ہمارے جاننے والے کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ آج میں بہت ڈپریس ہوں, کل میں بہت ڈپریس تھا, رات کو میں بہت ڈپریس تھا. یہ جو ڈپریشن کا لفظ ہم بولتے ہیں یہ سمپل موڈ ویریشن ہے. یعنی آپ کو کوئی سٹریس ہے وقتی طور پہ, سٹریسر آپ کا ہٹ گیا, پریشانی ہٹ گئی اور آپ کا موڈ ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم کلینکلی یا ڈاکٹری کی زبان میں یا سائیکالوجی کی زبان میں ڈپریشن نہیں سمجھتے, بلکہ یہ موڈ ویریشن ہے. آپ کو کوئی سٹریسر آ گیا ہے, کسی وجہ سے انگزائٹی ہو گئی ہے, آپ وقتی طور پہ پریشان ہیں اور آپ اس پریشانی میں سے نکل جاتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ بڑے حادثے بھی زندگی میں ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کی کسی قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کو فائنینشیل لاس ہو گیا, آپ کو اپنے گھر بیچا ہے تو کم پیسوں میں بکا ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ کے بچہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا, آپ کے بہت بڑے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ کسی ٹریفک حادثے میں کوئی بہت عزیز چلا گیا ہے, آپ کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, والد کی ڈیتھ ہو گئی. یہ سارے غم بہت گہرے ہوتے ہیں, مگر یہ سارے کے سارے غم اپنی پریشانی کے ساتھ آنے کے بعد ایک خاص عرصے کے بعد چلے جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کوپ کر لیتے ہیں. موڈ ویریشن ہوتی ہے, یہ پرسسٹ نہیں کرتا. 1-2 مہینے غم رہتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر یہ پرسسٹ کر جائے تو پھر یہ میجر ڈپریسو ایلنس کی طرف جا سکتا ہے. لیکن ابھی ہم نارمل ہیومن انٹریکشن جو ہے آپس میں غموں اور پریشانیوں کے ساتھ اس کی بات کر رہے ہیں جو سب فیس کرتے ہیں, لیکن سب اس ڈپریشن میں نہیں جاتے. ڈپریشن اس سے بالکل علیحدہ چیز ہے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ آپ کا غم اور پریشانی پرسسٹ کر گئے, آپ اس سے نہیں نکل رہے, آپ کی زندگی میں دلچسپی بالکل ختم ہو گئی, آپ پروڈکٹیو نہیں رہے, آپ کی نیند تباہ ہو گئی, آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہتا یا بہت کھا رہے ہیں, آپ کا سونے کو دل نہیں چاہ رہا یا آپ سوئے رہتے ہیں, اور آپ کی نارمل زندگی جو ہے وہ اب نارمل لائف میں چینج ہو گئی. جو آپ کبھی خوش ہوتے تھے, ہنستے تھے, وہ نہیں. اور یہ موسم جو ہے یہ ٹھہر گیا ہے. تو کہتے ہیں نا دل کا موسم اداس ہے ناصر, شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے. دل کے موسم کی اداسی ٹھہر گئی ہے اور آپ کو زندگی کی کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی, حتیٰ کہ آپ بعض دفعہ زندگی سے بیزار ہو کے موت کو امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی اگلی فیز ہے جہاں آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. دنیا میں خودکشی کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے, اور دنیا میں تقریباً 80 لاکھ لوگ روزانہ خودکشی اٹیمپٹ کرتے ہیں, سالانہ کرتے ہیں اٹیمپٹ 80 لاکھ, اور ان میں سے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں. یعنی کامیاب اٹیمپٹ کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے, خودکشی کی. اور ڈپریشن خواتین میں زیادہ ہے پوری دنیا میں, صرف ہماری سوسائٹی, ہمارے سماج میں نہیں, لیکن ہمارے سماج میں کچھ شرح اس کی زیادہ ہے. ایک میٹا انالیسس کے مطابق پاکستان کا ہر تیسرا چوتھا شخص کسی بڑی ذہنی بیماری کا شکار ہے. او سی ڈی, ڈپریشن, انگزائٹی, پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر. اس کو بڑی نہ بھی کہیں, کسی چھوٹی یا بڑی, کیونکہ انگزائٹی اور سٹریس کو ہم بہت بڑا نہیں کہیں گے ڈپریشن کے مقابلے میں, میجر ڈپریسو ایلنس کے مقابلے. اچھا, اس کو ہم میجر ڈپریسو ایلنس بھی کہتے ہیں, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں, اور ڈپریشن کی 3 قسمیں ہیں میجر. اب میں نے میجر لفظ یہاں ویسے بول دیا کہ میجر سے مراد کے 3 قسمیں ہیں, جس میں میجر ڈپریسو ایلنس ایک ہے. مائلڈ ڈپریشن, ماڈریٹ ڈپریشن اور میجر ڈپریشن. میجر ڈپریشن کو سائیکالوجسٹ میجر ڈپریشن کہتے ہیں, اور جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ اس کو کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے, اور ویسے میں بائی لنگول ہوں, انگریزی اور اردو دونوں کا سہارا لیتا ہوں تاکہ میرے دونوں طرح کے جو لسنرز ہیں, آڈینس ہے, وہ سمجھ سکے بات کو, اور ڈپریشن کو پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا, ڈپریشن ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے بارے میں یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ ڈپریس ہیں کہ نہیں, تو اس کے لیے ایک بیک اسکیل ہے جو آن لائن بھی ملتا ہے, BECK بیک انوینٹری یا بیک اسکیل فار ڈپریشن. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ یہ اسکیل ہم سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں, منگوا سکتے ہیں, ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. نیچے دیے ہوئے نمبر پہ جو پروگرام کے
آخر میں جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تو نمبر نیچے لگاتے ہیں 033351844747 پہ آپ کال کر کے یا میسج کر کے واٹس ایپ پہ آپ وہ اسکیل منگوا سکتے ہیں، اور آپ کو گھر بیٹھ کے اس اسکیل کو پر کر کے پتہ چل جائے گا کہ آپ مائلڈ ڈپریشن ہے، آپ کو ڈپریشن نہیں ہے، ماڈریٹ ہے یعنی کہ درمیانہ ہے، یا سویئر ڈپریشن. تو یہ چیزیں آپ کو گھر بیٹھ کے پتہ چلیں گی. اور اگر آپ کو سویئر ڈپریشن ہے تو پھر آپ کو سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ہمیں کب سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، کب اسی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس جانا ہے. اب ہمارے یہاں بہت مشہور ہے جی، باتوں سے علاج کرتا ہے، دوائیوں سے علاج کرتا ہے. دوائیوں سے علاج کروانا چاہیے، باتوں سے کروانا چاہیے. سائیکیٹرسٹ کچھ کہہ رہا ہے، سائیکالوجسٹ کچھ کہہ رہا ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی میں پروگرام کے اسی لیکچر کے آخر میں گفتگو آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے، کہاں اور کیوں جانا ہے اور وجہ کیا ہے. ابھی ہم ان 9 چیزوں کا ذکر کریں گے جن میں سے کوئی سی بھی 5 اگر آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان میں سے گزر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ میجر ڈپریسو النس کے مریض ہیں. آپ کو کلینکل ڈپریشن ہے، یعنی آپ کو بڑے درجے کا ڈپریشن ہے. وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی اس میں ہے پرسسٹیو ڈپریسڈ موڈ. آپ کا موڈ 2 ہفتوں سے زیادہ، یہ ساری چیزیں 2 ہفتوں سے زیادہ دیر کے لیے مینیفیسٹ ہوں گی. 2 ہفتوں سے زیادہ دیر تک آپ ان میں سے گزریں گے اور پھر وہ پرسسٹ کر جائیں گی، 2 ہفتے سے آگے پھر چلی جائیں گی اور آپ اس میں سے نہیں نکلیں گے. یعنی ان کے لیے جو لمٹ ہے وہ منیمم 2 ویکس ہے. 2 ویکس کے بعد آپ کلینکلی ڈپریسڈ لیبل ہو جائیں گے، یعنی آپ کو یہ بیماری ہے، آپ اس کا علاج کروائیں. پہلی اس میں جو کیفیت ہے وہ پرسسٹنٹ ڈپریسڈ موڈ ہے، یعنی آپ کا موڈ مستقل، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. سٹریسر گیا، پریشانی والی چیز گئی، آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا. لیکن یہاں پہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ 2 ہفتوں سے زیادہ آپ کا موڈ پریشانی کا شکار ہے، آپ لو ہیں، آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے، زندگی کے بارے میں آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب یہ دلچسپی کا معاملہ میں نے یہاں پہ بھی کہہ دیا، لیکن دوسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہی ہے، لاس آف انٹرسٹ ان لائف، لاس آف پلیئر. خوشی نہیں رہی، دلچسپی نہیں رہی، یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. تیسرا ہے کہ آپ کا ویٹ تبدیل ہوا ہے، یا تو بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہے، یا تو آپ سوئے رہتے ہیں یا آپ نہیں سوتے، جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح، رات کو نیند نہیں آتی، یا نیند آتی ہے اور خوب آتی ہے اور سوتے ہی رہتے ہیں. اس سے اگلا پوائنٹ ہے ریسٹ لیس ہیں آپ، بے چینی، اضطراب ہے، اور کام آہستہ آہستہ کرتے ہیں. اٹھتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ گئے، واش روم جانے کو دل نہیں چاہتا، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. سلونیس ہے، زندگی سے اگین دلچسپی نہیں ہے، اور ایک اضطراب ہے اندر کہ کیا ہے یہ، جو سم تھنگ از مسنگ. میں ٹھیک ہوا کرتا تھا. آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو ان دنوں سے جو کہ آپ کے نارمل دن تھے، تو آپ کو واضح ڈفرینس نظر آتا ہے. کمزوری، آپ ویکنس، لتھارجی، ایسے ہی گھٹن سی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا. پھر آپ کا گلٹ ہے اور ورتھ لیسنس ہے. گلٹ، میں نے کسی کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، میری اماں مجھ سے ناراض ہیں، میں نے زندگی میں اگر کوئی برا کام کیا تو اس کو وہ یاد آتا رہتا ہے کہ میں نے وہ بہت برا کام کیا، مجھے کسی نے معاف نہیں کیا. بہت سارے لوگ اس گلٹ کے ساتھ آتے ہیں، ہم نے گاڑی کے نیچے کوئی چیز کو دے دیا تھا، ہم سے چونٹی مر گئی تھی، ہم نے کسی کا حق مارا تھا، میں اپنی بہن کے ساتھ غصے سے بولا تھا، میں نے اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کی. اور یہ بات بھول جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، یا وہ بندہ معاف بھی کر دے تو وہ گلٹ میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کسی نے، وہم بھی آ جاتے ہیں، کسی نے زہر دے دیا، کسی نے یہ کر دیا، میرے اوپر تعویذ ہو گئے، اس طرح کی کئی قسم کی باتیں. اور پھر ورتھ لیسنس، میں نکما ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کر ہی نہیں سکتا، ہم تو رہ گئے، ہماری کیا زندگی ہے. اس طرح کی چیزیں، فیلنگز آپ کے ہاں آتی ہیں. کنسنٹریشن لیک کر جاتے ہیں، کسی چیز پہ توجہ نہیں رہتی، اور آپ کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. پڑھائی ہے، واقعہ ہے، کوئی خبریں ہیں، کوئی سین ہے، کوئی منظر ہے، نہیں. اور پھر سب سے بڑا یہ کہ آپ کو موت کا خوف ہوتا ہے. موت کا خوف بھی ہوتا ہے، انگزائٹی کہیں میں مر نہ جاؤں، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مر کے ہی جان چھوٹے گی، اور سوسائڈل آئیڈیاز بھی آتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میں اپنے آپ کو، وہ تنگی میں آپ کہتے ہیں. سوسائڈ کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی خوبصورت چیز ہے، آپ اس لیے کرتے ہیں، مجبور ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں رہا، مر کے ہی اس میں سے نکل سکتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو میں نے عوامل آپ کو بتائے، ان میں سے اگر 5 کا آپ شکار ہیں، 2 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو ان 5 عوامل کا شکار ہوئے،
تو آپ کلینکلی ڈپریسڈ ہیں، میجر ڈپریسو النس ہے آپ کو. اور اگر آپ نے وہ اسکیل جس کی میں نے بات کی اس کو پر کیا ہے اور اس میں بھی آپ میجر ڈپریسو النس میں ہیں تو پھر بھی آپ کلینکلی ڈپریسڈ ہیں. اگر مائلڈ اور ماڈریٹ ڈپریشن ہے تو ممکن ہے کہ آپ اس کو خود ہی مینیج کر دیں. اصولاً تو اس کے لیے بھی جانا چاہیے علاج کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. بہت ساری وجوہات کا نہیں پتہ. جن چیزوں کا سائنٹسٹ کو پتہ ہے، ریسرچرس کو پتہ ہے، سائیکیٹرسٹ کو پتہ ہے، سائیکالوجسٹ کو پتہ ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کو پتہ ہے، وہ کیا ہیں؟ جینیٹک میک اپ، آپ کی وراثت. آپ کی وراثت میں ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے آپ کی نسل میں کہ آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، ان کے اندر بھی ٹینڈنسی تھی، تو خاندان کے اندر اور لوگ بھی ہیں جو ڈپریس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ڈپریشن باقاعدہ بیماری کے طور پہ بھی انہوں نے فیس کیا ہے، اس میں سے گزرے ہیں. دوسری بات آپ کی فزیولوجی، آپ کے ہارمونز کا لیول اوپر نیچے ہے، آپ کی جو کیمسٹری ہے آپ کی برین کی وہ ڈیفرنٹ ہے. کوئی ڈفرینٹ کیمسٹری ہے آپ کی جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. وراثت میں یہ بچپن کا کوئی واقعہ، والدین کا لڑائی جھگڑے، انریسٹ، چائلڈ ابیوز، سیکشول ابیوز، ریپ، خواتین کے ہاں چائلڈ ابیوز. بہت ساری خواتین کے جو ڈپریشن کی وجہ ہے وہ بچپن میں ان کا ابیوز ہے، سیکشول ابیوز، جو ان کے اپنے رشتہ دار گھر میں یا باہر کے لوگ یا کہیں نہ کہیں وہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں. اور ریپ، اور پھر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، آپ کو ٹراما ہو گیا ہے کوئی بہت بڑا ٹراما، میں یہ بھی آ گیا چائلڈ ابیوز، ریپ، کہیں پہ آپ کی بہت انسلٹ ہوئی، بچپن کا کوئی واقعہ ہے، آپ والدین کا کوئی واقعہ ہے، آپ کے خاندان کا کوئی واقعہ ہے، تو اس ٹراما کے بعد وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہا ہے. پھر آپ کی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے اوبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، آپ کو یہ بیماری ہے، چیزوں کا بار بار برے خیالات کا آنا، گلٹ آنا، نہ چاہتے ہوئے برے خیالات کا آنا اور پریشان رہنا، اور اس کے نتیجے میں ڈپریشن. جیسے میں نے کہا کہ ڈپریشن خودکشی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی بیماری ہے، ڈپریشن خود بیماری ہے لیکن اور کوئی بیماری ہے، فزیولوجیکل کوئی ڈیزیز ہے، کینسر، ٹیوبرکلوسس، ولسنز ڈیزیز، ڈائبٹیز، اور کوئی بھی بیماری، ایمپوٹیشن ہو گئی، آپ کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی حادثے میں آپ کی آنکھ چلی گئی، تو یہ سارے عوامل جو ہیں یہ بھی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اب اگر آپ کو کلینکل ڈپریشن ہے اور آپ میجر ڈپریسو النس میں ہیں، اس ڈائگنوسس کے تحت جس پہ ہم نے بات کی، دونوں چیزیں آپ کے پاس آ گئیں. آپ گھر میں بیٹھ کے اپنے بارے میں یا آپ کا کوئی عزیز آپ کو بتا سکتا ہے، آپ ڈاکٹر نہیں بھی ہیں، سائیکو تھراپسٹ نہیں بھی ہیں، کہ آپ ڈپریشن میں ہیں. 9 چیزیں جو میں نے بتائی، اگر ان میں سے 5 چیزیں 2 ہفتوں سے زیادہ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ اپنے ڈاکٹر خود بن گئے، پھر آپ کلینکلی ڈپریس ہیں. اگر آپ بیک اسکیل ہے اس کو پر کرتے ہیں اور آپ میجر ڈپریسو النس میں ہیں تو وہ بھی کلینکل ڈپریشن ہے، جس کے اندر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. اب میں نے لفظ ڈاکٹر بول دیا، جانا کہاں ہے؟ ڈپریشن کا، ہر قسم کے ڈپریشن کا علاج باتوں سے ممکن ہے، جس کو سائیکو تھراپی کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں. کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں یا CBT پریکٹیشنر کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ، جو میں کہتا ہوں میں سرٹیفائڈ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں، اسی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ لوگ آپ کے ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں بغیر دوائیوں کے. میڈیسنز بالکل بھی نہ دیں تو اس کو گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، پھر بھی علاج ہو سکتا ہے. اور اگر میڈیسنز دینی ہی دینی ہیں تو عام طور پہ یہ سائیکیٹرسٹ فیصلہ کرے گا کہ میڈیسنز دینی ہے. تو سائیکیٹرسٹ جب آپ کو دوائی دے گا تو لازمی ہے کہ جب آپ کی ریزن ڈپریشن کی کہیں نہ کہیں سماج کی ہے، آپ کا کوئی بچپن کا واقعہ، آپ کی زندگی، آپ کی سوچ، اور آپ کا سائیکیٹرسٹ آپ کی باتیں سنے بغیر آپ کو دوائیاں دے رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ اگر وہ صرف دوائیاں دے رہا ہے اور وہ باتیں نہیں کر سکتا یا اس کے فن میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ آپ کو سائیکو تھراپسٹ کی طرف بھیجے. 12 سیشنز آپ کے ہوں گے، کاؤنسلنگ ہوگی، آپ کو آپ کی محرومیوں، پریشانیوں جو بھی ان کے ساتھ رہنا سکھایا جائے گا. میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا دوائیاں کسی شخص کا ماضی واپس لا سکتی ہیں؟ نہیں. کسی کی گئی ہوئی بیوی کو واپس لا سکتی ہیں؟ نہیں. مرے ہوئے باپ کو لا سکتی ہیں واپس؟ نہیں. آپ کی شکل تبدیل کر سکتی ہیں؟ نہیں. آپ کی آنکھ چلی گئی ہے واپس لا سکتی ہیں؟ نہیں.
اس کا مطلب دوائیاں وقتی طور پہ آپ کو ایک سیویئر ڈپریشن سے نکالتی ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا علاج نہیں ہے. مستقل ان باتیں جن باتوں کی وجہ سے آپ ڈپریس ہیں ان کا حل نہیں نکالتی. اب آپ کہیں گے تو کیا سائیکالوجسٹ یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ آپ کی واپس چیزیں لے آتا ہے؟ نہیں لاتا. وہ بھی کچھ نہیں لاتا واپس، جو چھن گیا ہے، جو رہ گیا ہے. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ آپ کو آپ کی محرومیوں اور ان پریشانیوں کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے. سائیکیٹرسٹ کی دوائیاں آپ کو نہیں سکھاتی. سو سائیکیٹرسٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوائیوں کے ساتھ علاج کرتے ہوئے آپ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ کی طرف بھی بھیجے اور آپ کے سیشنز بھی کروائے، تاکہ آپ کی اصل جو ٹریگرز ہیں ڈپریشن کے، جو ایکچول وجوہات ہیں، وہ ختم ہوں. پاکستان میں کیونکہ پریکٹس غلط ہوتی ہے، پاکستان میں کمپیٹنٹ سائیکو تھراپسٹ بھی نہیں ہیں اور کمپیٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے کہ اپنے پیشنٹ کو سائیکو تھراپسٹ کی طرف بھیجیں. اس لیے پاکستان میں سائیکو تھراپی کا انسٹیٹیوشن سکسیسفلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، گرو نہیں کر سکا، کیونکہ لوگ پریکٹس نہیں کر سکتے. کریں تو ان کی طرف پیشنٹس نہیں آتے، جب نہیں آتے تو وہ پیشنٹ سارے کے سارے دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں، ساری عمر دوائیاں کھاتے رہتے ہیں اور ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے. دوائی کھائیں گے تو ٹھیک، نہیں کھائیں گے تو وہی سوچیں. ان سوچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس جانا ہوگا اور سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کچھ ڈاکٹرز بھی اور سائیکالوجسٹ بھی. اور آج میں نے آپ کو مکمل اپنے پاکستان کا جو المیہ ہے وہ بھی بیان کر دیا، علاج بھی بتایا کہ کیسے کرنا ہے، کیسے بچنا ہے ڈپریشن سے. وہ آج کے پروگرام میں ہم اس کا تذکرہ نہیں کر رہے، وہ کسی اور سیشن میں کسی اور گفتگو میں کروں گا، اور کچھ گفتگو میں کر بھی چکا ہوں. اگر آپ میرا پیج ڈاکٹر ابرار عمر اینڈ کاؤنسلنگ لائک کریں گے فیس بک پہ، یا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ابرار عمر اینڈ کاؤنسلنگ، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو اس کے اوپر ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی اور آپ سنیں گے. سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے اور ایکچولی علاج کیسے ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم نے بات کر لی. آج کے پروگرام سے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.